میں حضور کے روضے کو دیکھنا چاہتا ہوں. لڑکیاں بھی حضور سے محبت کرتی ہیں، اور جو لڑکے آج کل مجلسوں میں آ کے ہنستے ہیں، علم نہیں ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. فلسطین کے 10 سال کے بچے سے پوچھا گیا، سن میرے بھائی، پوچھا گیا کہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ اس نے مسکرا کے کہا، میاں یہ سوال کسی اور سے کرو، اسرائیلی بچوں سے کرو. ہم بیت المقدس کے محافظ ہیں، ہماری عمر 10 سال کی ہے، تم ہم سے پوچھتے ہو بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ہم وہ خوش نصیب ہیں جو بڑے ہونے سے پہلے ہی شہید ہو جایا کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ تیرا ساتھ تو دنیا دینے سے رہی، کوئی تیرا سپورٹ نہیں کرتا. تو فلسطینی بچے نے کہا، مجھے کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی تو میں بھی عرب میں پیدا ہوا ہوتا، میں بھی ہند میں، پاکستان میں پیدا ہوا ہوتا. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میری مدد کے لیے میرا اللہ کا. کاش ان بچوں کو حضور کے اس مبارک بیت المقدس کی محافظت کے لیے شہید ہونے والوں کی کہانیاں یاد آ جائیں. آج فلسطین کے بچے کہتے ہیں، میرے قبیلے کا ہر شخص قتل گاہ میں ہے، میں بچ گیا بھی تو تنہائی مار ڈالے. سمجھ رہے ہیں آج آپ کے لیے ہنسی کا سامان ہے، لیکن روز قرآن کو ٹیشو پیپر بنایا جاتا ہے. روزانہ مسلمانوں کی بہنوں کی عزتیں اسرائیلی خنزیر کا گوشت کھانے والے لوٹ رہے ہیں، اور آپ کے لیے حضور کی مجلسیں تفریح، کپل شرما کی مجلس. دیکھیں یہ لڑکیاں بھی حضور سے محبت کرتی ہیں. یہ وہ لڑکیاں تھی جن کو دیکھ کے کہا جاتا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں حضور ہے. وہ جو محمد اللہ کے رسول ہے وہ کہاں ہے؟ تو آواز آتی تھی، ایرو گھومتا تھا اسی کے دل میں. حضور کے ہونے کا پتہ بتاتی تھی لڑکیاں. آج حالات بڑے خراب ہو گئے، مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں. درود پڑھنے والے وہ ہونٹ خنزیر کا گوشت کھانے والوں سے چپک جاتے ہیں. ان کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے بتائیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا معاشرہ، آپ کی تہذیب، آپ کی سوچ. جب آپ کو سیکھنے کا وقت آتا ہے تو آپ ہنسی اور مذاق کے دائرے میں آتے ہیں. وہ لڑکی کہتی ہے، امی مجھے حضور کا روضہ دکھا دیا، دربار مصطفیٰ دیکھنا چاہتی ہوں. امی عائشہ فرماتی میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی. میں نے روضے مصطفیٰ کا دروازہ کھولا، اور جب اندر میں داخل ہوئی تو میں نے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میری پیچھے پیچھے وہ بھی آ گیا. لڑکی ہے، گھر میں اس کے شوہر ہیں، ہسبینڈ ہیں، اس کے بچے ہیں، گھر میں اس کے ماں باپ سب ہیں، لیکن حضور نظر نہیں آئے. انتقال ظاہری کے بعد اس کی زندگی عجیب و غریب ڈھنگ سے گزر رہی ہے. جیسے اس نے حضور کے روضے کو دیکھا، امی عائشہ کہتی ہیں تڑپ کر کے حضور کی مزار سے لپٹ گئی. جب لپٹ گئی تو رونے لگی. کبھی حضور کی مزار شریف کی مٹی کو اٹھاتی، چومتی، کبھی آنکھوں سے لگاتی. آقا آپ کہاں چلے گئے؟ آپ کی یاد بہت آتی ہے، آپ کی یادیں ہمارے سینے میں بے وصل ہو چکی ہیں. اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں. جب سے آپ گئے ہیں آنکھوں کی روشنی بجھ جاتی تو بہتر ہے. ساری چیزیں ہیں لیکن وہ چہرہ نظر نہیں آتا. آقا مجھ پہ کرم فرمائے. لڑکی کہتی ہے، یا تو حضور آپ جہاں ہیں مجھے وہاں بلا لیں، یا پھر آپ وہاں آ جائیں جہاں میں. امی عائشہ کہتی اس کی طرف مجھ سے دیکھی نہ گئی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا سر حضور کے روضے پہ رکھا اور خاموش ہو گئی. ایک دم خاموش ہو گئی. اور جب خاموش ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ اسے اٹھا کے باہر کریں. جب میں نے اس لڑکی کا بازو پکڑا، اسے اٹھانا چاہا تو میں خود بیٹھ گئی. میں کیا اٹھاتی، میں خود بیٹھ گئی. میں نے پوری طاقت جمع کی اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے. روضے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں خود بیٹھ گئی. کہا کیوں؟ تو آپ فرماتی ہیں جتنی چیخ اس کی نکلی تھی روضے مصطفیٰ کو دیکھ کر کے، مجھے اس کے اس مبارک جسمت کو دیکھ کے میری چیخ نکلی ویسی ہی. کہا کیسے؟ کہا جب میں نے اسے بہت طاقت جمع کر کے اسے اٹھانا چاہا تو اٹھی نہیں، تو میں نے نیچے اس کے نبض کو پکڑا تو میں نے کیا دیکھا، روضے مصطفیٰ سے لپٹ کے وہ جب لپٹی ہوئی تھی تبھی اس کی روح اس کے بدن سے نکلی. عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی. ایک ہم ہیں حضور سے دور ہو گئے، ایک ہم ہیں کہ مرنے کا سامان ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں حکومتیں بدل جائیں تو حالات اچھے ہو جائیں گے. حکومتوں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، نظریات کے بدلنے سے. سمجھے دوستو، کہاں جاؤ گے؟ اپنی بہنوں کی عزتوں کو کیوں نیلام کرتے ہو؟ تمہارا وقت جو درود پڑھنے کا تھا اسے کیوں خراب کر دیا آپ نے؟ کیا دقت ہے آپ کے لیے؟ اتنی عظیم قسمت پائی آپ نے کہ آپ کو اللہ نے رسولوں کے سردار کی امت میں رکھا، پھر بھی حضور کو بھول گئے، پھر بھی حضور کو یاد نہیں کیا. آپ کا جو شیوا تھا آپ نے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. جو آپ کا کریکٹر تھا آپ نے اس سے اپنے آپ کو منحرف کر لیا. وہ جو محمد ہیں اللہ کے رسول ہیں، وہ جن کے دلوں میں ہیں وہ انسان ہیں. کیا آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور سے جانور بھی محبت کرتے ہیں؟ میرے امام نے تو کہا جانور بھی کریں ان سے فریاد، پیڑ سجدے میں گرا گرا.
ہم انسان ہو کے حضور سے محبت نہ کر سکے، لیکن خدا کی قسم ایک لمبی فہرست ہے جانوروں کی جو حضور سے محبت کرتے ہیں۔ برا نہ ماننا، میں آپ کے پیروں کا دھون پی کے جاؤں گا، لیکن ہنسنا نہیں، دل نہ کہے تو چلے جانا، لیکن برا نہ ماننا، کھیل کود نہ کرنا حضور کی مجلس میں۔ میں آپ سے سچی بات کہتا ہوں دوستوں کی حضور کی محبت انسانوں کے دل میں نہ آ سکی، لیکن حضور سے محبت کرنے والے جانوروں کی لمبی تعداد نظر آتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں کہ حضور ایسوں کے قبیلے میں سے کس کے دل میں بتا دوں آپ کو؟ سنیے گا بس، نہ آپ کو زور سے بولنا ہے، میں کہوں آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو دل کہہ